أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔ یہاں سے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 21واں پارے کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے والے داعی اور دین کا پیغام سنانے والے واعظ کو دو چیزوں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا نماز کا اہتمام۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نماز انسان کو ایسے گناہوں سے بھی روکتی ہے کہ جس کے حرام ہونے پر اللہ تعالیٰ نے شرعی دلیل دی ہے، اور نماز انسان کو ایسے گناہوں سے بھی روکتی ہے جس کو ہر عقل مند سمجھدار آدمی برا اور نامناسب سمجھتا ہے۔ آگے اللہ نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں مشرکین کی ایک عادت کا بیان کیا کہ مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے تھے اور سمندر میں طوفان چلتا تھا اور ان کی کشتی طوفان کے نرغے میں آتی تھی، تو اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو سمندر سے بچا لیتے تھے، سمندری طوفان سے، تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ دین پر چلنے میں جب کبھی بھی کوئی تکلیف پیش آئے یا مصیبتیں پیش آئے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ دین پر ڈٹ کر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ روم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ایرانی قوم کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی بتائی تھی، اس لیے اس سورت کو سورہ روم کہا جاتا ہے۔ واقعہ دراصل ایسا ہوا تھا کہ مکہ میں جب اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو انہی دنوں میں دنیا کی دو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران اور ایک روم۔ روم والوں کا مذہب عیسائی مذہب تھا، چونکہ عیسائی مذہب والے آسمانی کتاب کو اور پیغمبر کو مانتے تھے، اور ایران والے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایران والے مشرک تھے، روم والے عیسائی تھے۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کو ہمدردی تھی اور ایران والوں سے کافروں کو ہمدردی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مشرکین کے سردار ابی بن خلف کے درمیان میں شرط لگ گئی۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ روم والے غالب آئیں گے، ابی بن خلف کہتا تھا کہ نہیں، ایران والے غالب آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی 100 اونٹوں کی کہ اگر اگلے 9 سالوں کے اندر روم والے غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا، اور اگر ایران والے غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان قریب بہت جلد رومی لوگ
آج تو رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، وحین تصبحون اور فجر کی نماز، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ عشیًّا کا مطلب عصر کی نماز اور حین تظہرون کا مطلب ظہر کی نماز۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری مثالوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے، یا جو کچھ بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتے ہیں، یا جو کچھ بھی طوفان وغیرہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں، یہ سب کے سب انسانوں کی اپنے بداعمالیوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ لقمان ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے اس سورت میں بیان کیا، اس لیے اس سورت کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، جن کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے ان نصیحتوں کو یہاں بیان کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی شرک نہیں کرنا، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا، یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ السجدہ، چونکہ اس میں سجدے کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے، ابھی جس کو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا۔ اللہ نے اس سورت کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ قوم کے مقتدا بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو صبر کرنا ضروری ہے اور دوسرے تقوی اختیار، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ضروری ہے، یعنی آدمی کو علم کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی کمال پیدا کرنا چاہیے۔ پھر اسی پارے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے سورہ احزاب۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے جب کسی ایک انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے تو پھر اللہ کی کائنات میں ایک سے بڑھ کر خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں سارے ایمان والوں کے لیے مائیں ہیں۔ پھر اس سورت کے اندر غزوہ خندق کا تذکرہ ہے کہ جب خندق کی لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی، مشرکین مکہ جنگ بدر اور جنگ احد میں ناکامی کے بعد مختلف قبیلے کے لوگوں کو جمع کر 15,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی اوپر حملے کی نیت سے نکلے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو لے کر مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے اطراف میں خندق کھودی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تھوڑے ہی وقت کے اندر بہت بڑی خندق کھودی تھی۔ اس صورت کے اخیر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم کو دنیا چاہیے
تو ہم تھوڑی بہت دنیا تم کو دے دیں گے، چھٹی کر دیں گے۔ گویا ایک قسم کی ازواج مطہرات کے لیے اس صورت کے اندر تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی۔